الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ مضامین قرآن ہمارا آج کا موضوع ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی ذکر ہوتا ہے بار بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری کیا ہے۔ آپ کے اصحاب تو آپ کی زندگی میں آپ کی اتباع کر گئے، لیکن وہ تصور جو کہ آپ کے پیروکاروں کا ہے وہ کیا ہے۔ بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہلا لینا، یہ ہے آپ کی پیروکاری۔ آپ کی نعتیں پڑھ لینا، آپ کا میلاد منا لینا، یا ایک سماجی سے معنی میں آپ مسلمان امت کا حصہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنا دیتی ہے۔ یا اس کے کوئی واقعتاً کچھ پیرامیٹرز ہیں، سٹینڈرڈز ہیں، اور باقاعدہ اس کا کوئی فریم بنا کر دیا ہوا ہے قرآن مجید نے، جس میں آپ واقعتاً یہ کہہ سکیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروکاری اختیار کر لی ہے۔ قرآن مجید جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کرتا ہے، سب سے پہلے رسالت کا تصور، پھر رسولوں کا سلسلہ، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ایک رسول کے اور اللہ رب العزت کے ایک نمائندے کے، جو زمین پر اللہ رب العزت کے تقاضے اور منشا اور اس کی شریعت اور اس کے مطالبے نہ صرف بتانے آیا ہے، یہ کل ہم اس بات کو کسی حد تک زیر بحث لا چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ رب العزت کے مطالبے کو ہمیں بتانے اور پہنچانے آئے ہیں، بلکہ اس مطالبے کو عملاً منوانے اور اس کی روشنی میں ایک باقاعدہ ہدایت کا پورا ایک سماجی، معاشی، سیاسی، ہر انداز کا ایک ڈھانچہ کھڑا کر کے دینے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس دنیا کے لیے۔ تو یہ قرآن مجید کا وہ مقدمہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ہمارے سامنے وہ پیش کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سے ہر ایک بندے سے اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے ہی مطالبہ رکھ دیتا ہے کہ اب تم اس نبی کی پیروکاری اختیار کر لو۔ تو پھر اس پیروکاری کا وہ فریم کیا ہے جو کہ قرآن مجید ہمیں خود ہی بنا کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ مقامات ہیں قرآن مجید کے اس حوالے سے جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الاعراف کا وہ مقام، الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ جو کہ نبی رسول نبی امی کی پیروکاری اختیار کرتے ہیں، اس کو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ڈسکرپشن ہے اور آپ کی نشانیاں ہیں کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، اور گندی چیزوں کو، خبیث چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ان کے بہت سارے بوجھ جو کہ پہلی شریعتوں ہی کے ذریعے سے کچھ انسانوں پر اس کی کچھ وجوہات تھیں ڈال رکھے گئے تھے، تو ان سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہٹا کر تو دین کا ایک نہایت آسان، عالمی، صحیح، مستند اور ایک قابل عمل اور اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہونے والا ایک پورا ڈھانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ آپ کی ہو گئی۔ اب اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ اتباع کیا ہے۔ پہلے تو کر دیا کہ وہ آپ کی جو لوگ اتباع کرتے ہیں، اب اگلے جو الفاظ ہیں اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس اتباع سے قرآن مجید کا مقصود کیا ہے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لے کر آئے۔ تو ایمان بنیادی طور پر ہم نے پہلے پڑھا تھا شروع میں کہ ایمان بنیادی طور پر تصدیق کو کہا جاتا ہے کہ ان حقیقتوں کو قبول کرنا جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے دی ہیں۔ اور یہ بات نہایت اہم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اخبار اور حقیقتوں کو یقین کے ساتھ قبول کرنا، تو اس میں باقاعدہ طور پر یہ شامل ہے کہ ان حقیقتوں کے ساتھ متصادم جو حقیقتیں بیان کر کے دی جاتی ہیں
ان تمام حقیقتوں کا انکار کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حصہ ہے۔ تو اب حقائق وہ ہوں گے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے، اور ان سے متصادم وہ ساری چیزیں جن کو دنیا حقیقت کے نام پر یا فلسفے کے نام پر یا نظریات کے نام پر یا علم کے نام پر یا سائنس کے نام پر یا کسی بھی نام پر مانتی ہے، ان سب اگر اس سے وہ متصادم ہے۔ ویسے نہیں ہم کہتے کہ جی آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کہیں سے کوئی چیز نہیں لینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں بھی دی ہیں، آپ کو کان بھی دیے ہیں، اور آپ بہت ساری حقیقتوں کو اس کے علاوہ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کے سامنے کی حقیقتیں ہیں، مگر ہم بات کر رہے ہیں وہ جو غیب کی حقیقتیں ہیں اور جو کہ آپ کی اس دنیا کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ تعلق ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس انداز کا ایمان لے کر آنا ہے۔ مطلق حق ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ نمبر 1 وَعَزَّرُوهُ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعزیر کرنا۔ اس کے 2 معنی تفاسیر میں بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید کے جو تراجم اردو میں ہوئے ہیں ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں تو یہ کوئی اس کا ایک معنی بیان کرتا ہے تو کوئی اس کا دوسرا معنی بیان کرتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ دونوں معنی، ایک تعزیر کا معنی ہوتا ہے کہ آپ کی بہت زیادہ تکریم کرنا، آپ کی شان کو تسلیم کرنا، آپ کی جو ناموس ہے اس کو ماننا اور منوانا۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ آتا ہے۔ دوسرا تعزیر کا معنی آتا ہے نصرت کرنا اور آپ کا حمایتی بننا۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اور ویسے مطلب یہ حیرت کی بات ہے کہ جو بھی کوئی کہے گا جی مارکسسٹ کون ہوتا ہے، جو مارکس کے نظریات کا حمایتی اس کو مارکسسٹ کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈارونسٹ ہے، یہ ڈارون کے نظریات کو ماننے اور منوانے والا ہے۔ اچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لائے ہوا جو دین ہے، جو عقیدہ ہے، اگر موجودہ زمان کا لفظ استعمال کریں تو نظریات، کچھ دیر کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس لفظ سے بہت زیادہ متفق نہیں ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے جو نظریات ہیں ان کے نظریات کو ماننے منوانے والا آدمی جو ہے مسلمان تو صرف وہی ہونا چاہیے نا۔ مگر یہاں عجیب بات ہے کہ جو بندہ اسلامی نظریات کا قائل ہو اس کو خصوصی طور پر کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ اور طرح کا مسلمان ہے۔ یہ جو عام مسلمان ہے وہ نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کا حمایتی ہو، آپ کی شریعت کا قائل ہو۔ تو یہ تو تعزیر کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں لے کر آئے ہیں ان کا جو ہے وہ مؤید ہونا اور ان کا قائل ہونا اور دوسروں کو قائل کروانے والا ہونا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات وَنَصَرُوهُ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جن لوگوں نے نصرت کی، یہ نصرت زبان سے بھی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قاتل المشرکین بِأَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ، مشرکوں سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر مشرکوں کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ یہ ہاتھ سے بھی، اپنی جانوں کے ساتھ بھی، مالوں کے ساتھ بھی، اپنی زبانوں کے ساتھ بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انداز سے نصرت کرنا، تو یہ ہو گیا۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کرنا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے، یعنی اپنے نفس کی حالت کو بدلنا، اپنا تزکیہ کروانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آپ کی ہدایات کے ذریعے سے، اور اپنے من کو اجلا کرنا، نکھارنا، اپنے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویے، نہایت اعلیٰ چیزیں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں اور یہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا۔ تو یہ ساری باتیں ذکر کر کے الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کہ جو مراد پا لینے والے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے انسانوں، تمام کی تمام دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ایک یہ مقام ہے سورۃ الفتح کے اندر آتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ بے شک ہم نے تمہیں شاہد گواہ بنا کر بھیجا ہے، مبشر نذیر، کل اس پہ بات ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے بعد لوگوں کا جو رول ہے وہ یہاں پر ذکر ہوا ہے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ یہاں پر بھی آتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ،
اور تم نصرت کرو، حمایتی بنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا یہاں پر لفظ ایک الگ سے آ گیا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ، توقیر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر کرو، تو توقیر کرنا الگ سے مطلوب ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمیں سارا کچھ دینے ہیں، لیکن ٹھیک ہے جیسے کوئی عام انسان ہوتا ہے تو ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا جائے، گالی دی جائے، تو اس پر بندہ مطلب دنیا کو تلپٹ کر دینے کے لیے تیار نہ ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ ایسے بندے کے ایمان ہی کے اندر کوئی نقص ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آدمی کا جذباتی ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا یہ جی یہ تو جذباتیت ہے، تو بھائی ویسے جذباتیت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ انسانوں میں جذبہ بھی تو کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ ویسے بتائیں کس چیز کے لیے جذباتی ہوں، کس چیز کے لیے جذباتی ہوں، مجھے بتائیے۔ یعنی وطن کے لیے، ہاں وہ بہت صحیح بات ہے، وطن کے لیے، وطن کی ناموس کے لیے، یہ ہر ملک کا جو کوئی بانی ہوتا ہے یا کسی ملک کا وہ بابا قوم ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کی منہ میں جھاگ آ جاتی ہے جذبات میں آ کر، وہ تم نے ہمارے بڑے کو، ان کی حیثیت کیا ہے، مطلب کیا چیز ہے یہ، جہاں مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب مقام محمود، مطلب وہ حامل لوائے حمد، مطلب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود پہ کھڑا ہو کر لوائے حمد اٹھانا صرف پورے انسانیت میں سے ایک بندے کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور پورے انسانیت کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حمد کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے، عرش کے نیچے جا کر سجدہ کریں گے، کہتے ہیں اتنا طویل ہوگا، اور ایسے ایسے مجھے اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی حمدیں الہام ہوں گی جو اس سے پہلے میں نے بھی کبھی نہ کی ہوں گی، ایسے ایسے، یہاں تک کہ سفارش کرنے کے پوری انسانیت کی طرف سے کہ خدایا انسانوں کا حساب لے لے، اور جو جہاں جہاں پہنچنے کے قابل ہے اس کو پہنچا دے، مگر یہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہیں، تو وہاں پر جب شفاعت کرنے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، مانگیے تو مانگو دیا جائے گا، اور سفارش کرو جو سفارش کرو گے وہ قبول کی جائے گی۔ حیثیت ہے نا، کوئی شان ہے بھائی جس کے لیے ہم جذباتی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، ہمارے چہرے لال پیلے ہو جاتے ہیں، جس کے لیے ہم دنیا کو زیر و زبر کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ہماری نظروں میں یہ چھوٹے چھوٹے نہیں جچتے، مطلب عبادت معبود کے طور پر تو کوئی نہیں جچتا ہے سوائے اللہ رب العزت کے، ہاں اس کے لیے ہم دنیا کو تلپٹ کر دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اگر انسانوں میں ہے تو وہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے دکھائی ہے بھائی، جس نے دنیا کو ہدایت دی ہے، جس کے پیچھے اللہ رب العزت کی تائید ہے، تو ہم اس کے لیے جذبات میں آتے ہیں۔ ہاں اوروں کے لیے ہم مسئلہ نہیں جذبات میں آتے ہیں، نہ دھرتی ماتا کے لیے کوئی ایسی مصیبت ہمیں کبھی بھی پڑی ہے، نہ کسی بھی اور چیز کے لیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی حیثیت ہے مسلمان کے لیے کہ آپ کی ناموس کے لیے وہ کٹ مرے، تو یہ باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اور آپ کی پیروکاری جو اختیار کرنا جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اہل کفر کے ساتھ بھیڑنا، مرنے مرانے تک چلا جانا، یہ آپ سورۃ توبہ پڑھ لیجئے، سورۃ الانفال پڑھ لیجئے، سورۃ آل عمران پڑھ لیجئے، حتیٰ کہ دوسری بہت ساری صورتیں جو مکی ہیں، جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اس حد تک دینا کہ آپ رسول اللہ کے اور رسول کے دشمنوں کی جان لینے اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنی جان دینے تک چلے جائیں، مرنے مرانے تک چلا جانا رسول کی حمایت میں، یہ ایمان ہے۔ مرنے مرانے تک جان دے دوں گا، جان لے لوں گا ان سچی حقیقتوں کی خاطر جن کے ساتھ ہمارے نبی دنیا کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، اور وہ حق ہے، سچ ہے، جس کی بنیاد پر دنیا میں عدل بھی قائم ہوتا ہے، انصاف بھی قائم ہوتا ہے، دنیا کے ترازو بھی اسی سے قائم ہوتے ہیں اور آخرت کے ترازو بھی۔ تو اس وجہ سے آل عمران کا یہ مقام ہے جس کو ہم مطلب تفصیل میں نہیں پڑھ رہے، کہ ہر نبی کی کتنے ہی ایسے ہوئے کہ نبی کے ساتھ اس زمانے کے سچے ترین لوگ کھڑے ہو کر تو قتال کیا ہے انہوں نے، اور آخر دم تک وہ اللہ کے راستے میں ڈٹے رہے ہیں۔ سورۃ النور میں یہ مقام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا آتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی معاملے میں ہوتے ہیں تو وہ نہیں جاتے، لم يذهبوا حتى يستأنسوا، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں ہلتے بھی نہیں ہیں،
ہلتے بھی نہیں ہیں۔ یہ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمائندگی کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کا شرعی امور ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناطے، کیونکہ فرمایا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ تو دراصل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی شان ہے کہ ہم آپ کی نمائندگی میں اور آپ کی خلافت میں اپنے عمراء اور اپنے اسلامی قائدین کی جو ہمیں اس راستے پر چلاتے ہیں جس راستے پر انسانیت کو چلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا، تو یہ بھی کرتے ہیں کہ تو بہرحال وہ ہلتے بھی نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول سے اجازت نہیں لے لیتے۔ فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہی ہیں جو اصل میں ایمان والے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک بہت اہم بات کر دی، آخری آیت ہے سورۃ النور کی، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کو بلانا۔ اب یہ عربی کی بلاغت ہے، اردو میں اس کے دو طرح سے معنی ہو جائیں گے۔ رسول کو بلانا، اپنے میں سے کسی بھی کو بھی بلانے جیسا نہ رکھنا، مطلب جیسے تم کسی کو بھی بلاتے ہو ویسے رسول کو بلاؤ، یہ نہیں ہے۔ مطلب رسول کو بلانا بہت ادب اور احترام کے ساتھ۔ تو ایک تو اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول، رسول کا بلانا کسی اور کے بلانے جیسا مت رکھو، یہ بھی اچھا، یہ عربی کی وہ بلاغت ہے، دونوں طرح کے معنی بنتے ہیں۔ رسول کو بلانا بھی، رسول کا بلانا۔ رسول کا بلانا کیا مطلب کہ رسول کسی کو بلانا، ادھر آؤ بھائی، ٹھیک ہے آپ پتہ نہیں آ جائیں گے، ٹھہر کے آ جاتا ہوں، ہاں آتا ہوں، یہ نہیں ہے، رسول نے بلایا ہے، مطلب وہ تھوڑی ہے پھر اس نے نہایت ادب کے ساتھ، نہایت چستی کے ساتھ، نہایت پھرتی کے ساتھ، پورے اطاعت کے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ آنا ہے۔ تو رسول نے جب کسی کو بلایا ہے تو وہ کوئی ایسا عام شخص نہیں کہ اس نے بلایا ہو، تو رسول کی منادی، رسول کا حکم دینا، تو وہ اس طریقے سے وہ ہے۔ اچھا، آگے یہ بھی فرما دیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں کہ ان کو کوئی فتنہ نہ آ لے۔ تو امام احمد بن حنبل اس آیت کو کہتے ہیں ایک بار پڑھتے ہی چلے گئے بار بار، اور کہتے ہیں کہ رکتے تھے درمیان میں، کہتے تھے کہ ایسے آدمی کا کیا بنے گا کہ جس آدمی نے ہو سکتا ہے کسی وقت اللہ کے کسی حدیث، رسول اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کو ٹھکرا دیا ہو اور اس وجہ سے اللہ اس کا دل ٹیڑھا کر دے۔ ان تصیبہم فتنہ، کہ جس نے رسول کی بات کو پتہ نہیں ایک بار رد کر دیا تھا، کون سی اپنی عقل کے نشے میں آ کر، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ کر، کچھ کیا ہوتی ہے حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو رد کر دیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو فتنہ لگا دیا ہو، پھر وہ ایک سے ایک پتہ نہیں کیا گمراہیوں میں پڑتا چلا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو کہتے ہیں جب کوئی اللہ کے رسول کی حدیث آئے اس کو نہایت اطاعت اور فرمانبرداری سے قبول کرنا اپنے دل کی حالت کو سیدھا رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شان ہے۔ سورۃ الحجرات کی تقریباً پہلا پورا رکوع جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کرنے کے حوالے سے آتا ہے۔ آپ کے سامنے آواز بھی نیچی رکھنا، جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا زمانہ پایا ہے۔ لیکن اسی چیز کو ذرا یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ یہ بات صرف اتنی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کا جس نے زمانہ پایا ہے وہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھے گا۔ اللہ کے بندو، یہ تو امت کا رویہ ہے اپنے نبی کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت، آپ کا حکم، آپ کے بتائے ہوئے احکام ہیں، اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو تمہارے سامنے، وہ پتہ نہیں کہاں سے قانون اٹھا لائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آئین اٹھا لائے ہیں، وہ پارلیمنٹ کا کے جو وہ پروسیجرز ہوتے ہیں وہی پورے نہیں ہو رہے، تو اللہ کا فرماتا رہے رسول جتنی دیر بھی، جی کیا کریں اب، جی یہ پروسیجر ہے، بھاڑ میں جائیں تمہارے پروسیجر، جی یہ کانسٹیٹیوشنل پروسیجر ہے، یہ لیجسلیشن کا پروسیجر ہے، اصل میں یہ یوں نہیں یوں ہوتا۔ او بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو کون ہستی ہیں، جانتے ہو ایمان کیا ہوتا ہے، جانتے ہو دین کیا ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم عند فوق صوت النبی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ دھیمے ہوتے ہیں نا، یوں دبکے رہتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، آپ کی آواز کے آگے یوں آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرکھ لیا ہے ایمان کے لیے، تقوی کے لیے۔ یہ ہے تقوی۔ تو تقوی تو رسول کے آگے یوں دھیما پڑ جانا، یوں ڈھیلا پڑ جانا، یوں پست ہو جانا رسول کے بول دینے کے بعد، کوئی نہیں بولے گا بھائی۔ یہ ہے اسلامی آئین، یہ ہے اسلامی دستور، یہ ہے اسلامی زندگی،
یہ ہے اسلامی معاشرہ جس کے اندر رسول نے بول دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک کوئی امام غالباً امام سفیان ثوری ہیں, کون ہے وہ, کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اللہ اور رسول اس کے رسول کا ذکر کر دیا تو اس نے تو سب کو ہی خاموش کروا دیا. کسی آدمی نے یہ کہہ دیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو کہتے ہیں اس کے بعد تو اس نے سبھی کو خاموش کروا دیا. اس کے بعد کون بولے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہونا, الذین یتبعون الرسول النبی. بہرحال ہم یہ زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں, لیکن یہ سورۃ الحجرات کی ساری آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا معاملہ کرنے کے آداب اور احکام کے بارے میں ایک پورا فریم دیتی ہیں. سورۃ الاحزاب میں جو ایک چیز بتائی گئی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی ایک اور بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کی نفسوں سے بھی زیادہ ان کے لیے اولا ہونے چاہیے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے ماں باپ سے, ان کی اپنی جانوں سے, ان کی بچوں, ان کے اولادوں سے سب سے بڑھ کر اولا, عزیز, مقرب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایمان کی کمزوری ہے جو بھی ہے تو اس کو دور کرنا ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ ایمان یہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے مسلمان معاشرے میں سب سے زیادہ عزیز ہستی ہوں. اچھا, پھر یہی اسی صورت میں یہ بھی فرما دیا کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ان مسلمانوں کی سب کی مائیں ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تک کا جو ہے وہ یہ حکم ہو گیا ہے. یہاں تک کہ فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کہ بعد ان کی بیویوں سے تم لوگ شادی بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عام ہستی نہیں ہے اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ کوئی عام خواتین نہیں ہیں. اور یہ سورۃ الاحزاب میں بھی خاصا بڑا اکاؤنٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کا. بہت ساری آیتیں تھوڑی دیر کے بعد آتی ہیں آپ کے خصوصی احکام بتانے کے لیے. اور سورۃ الاحزاب میں ہی آخر میں آتا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو اللہ بھی, ملائکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں. تو تم بھی اے اہل ایمان, تم بھی اللہ کے نبی پر سلام اور درود بھیجا کرو. اور سورۃ القصص میں یہ ہے کہ وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ, لازماً لوگوں کو جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے کہ ہمارا کیا جواب رہا رسولوں کو. رسول بھیج دیے گئے, ہم میں سے ہر ایک کا کیا جواب تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کی منادی تو باقی ہے, تو ہم میں سے کس نے کیا جواب دیا اس پیروکاری کے حوالے سے, یہ اب ہر بندے کو سوچنا ہے, اور یہ باقاعدہ آخرت میں حساب کتاب کی بنیاد ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.